تمام دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے سامعین محترم کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی فیض اللہ ریاض آپ کے لیے خوبصورت پیغام لے کر حاضر ہوا ہے۔ حقانیت قرآن کے بارے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں بہقی کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک رات کو اپنے اپنے گھروں سے اس لیے نکلے کہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنیں۔ ان میں سے ہر ایک اس طرح علیحدہ علیحدہ نکلا کہ کسی ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ یہ علیحدہ علیحدہ گوشوں میں چھپ کر قرآن سننے لگے تو اس میں ایسی محو کہ ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو سب واپس ہوئے اور اتفاقاً راستے میں مل گئے۔ ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا تو سب آپس میں ایک دوسرے کی ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ بری، اور کسی نے بھی یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے۔ سب کا اتفاق ہوا کیونکہ اگر عرب کے عوام کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر سن کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلی رات آئی تو پھر ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہی ٹیس اٹھی کہ قرآن سنیں، اور پھر اسی طرح ہر ایک نے چپ چپ کر قرآن سننا شروع کر دیا، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ واپس ہوئے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور اس کے ترک پر سب نے اتفاق کیا۔ جب تیسری رات آئی تو پھر قرآن کی لذت و حلاوت نے انہیں چلنے اور سننے پر مجبور کر دیا۔ پھر پہنچے اور رات بھر قرآن سن کر لوٹنے لگے تو پھر راستے میں اجتماع ہوا۔ اب سب نے کہا کہ آؤ آپس میں معاہدہ کر لیں کہ آئندہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس معاہدے کی تکمیل کی گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چل لیے۔ صبح کو اخنس بن شریق نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بتلاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں قرآن کی حقانیت کا اعتراف کر لیا۔ اخنس نے کہا کہ بخدا میری بھی یہی رائے ہے۔ اس کے بعد وہ ابو جہل کے پاس پہنچا اور اس سے بھی یہی سوال کیے کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کیسے پایا؟ ابو جہل نے کہا کہ صاف بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور بنو عبد مناف کے خاندان میں ہمیشہ سے چمک چلتی آ رہی ہے۔ قوم کی سیادت و قیادت میں وہ جس محاذ پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے سخاوت و بخشش کے ذریعے قوم پر اپنا اثر جمانا چاہا تو ہم نے ان سے بڑھ کر یہ کام کر دکھایا۔ انہوں نے لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لی تو ہم اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے، یہاں تک کہ پورا عرب جانتا ہے ہم دونوں خاندان برابر حیثیت کے مالک ہیں۔ ان حالات میں ان خاندان سے یہ آواز اٹھی، اس خاندان سے جب یہ آواز اٹھی کہ ہمارے میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں۔ اس لیے ہم نے تو یہی طے کیا ہے کہ ہم زور اور طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور ہرگز ان پر ایمان نہ لائیں گے، اور اس حالت میں بھی ان کا مقابلہ جاری رکھیں گے۔ تو یہ قصہ تھا ان تین کی کہ اللہ رب العزت نے جو مشرکین کے تین بڑے اس وقت سرغنے تھے، سردار تھے، اللہ نے ان کی زبان سے قرآن کی حقانیت ظاہر فرمائی۔ والسلام۔